نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ایک حافظ قرآن کا انتقال ہو جاتا ہے، جب وہ قبر میں منو مٹی تلے ہوتا ہے تو اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے اے حافظ کی قبر، اے زمین اس کے سینے میں میری کتاب ہے، قرآن عظیم ہے، کتاب قدیم، اس کے جسم میں لگنا نہیں ہے مٹی، اسے کھانا نہیں۔ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ زمین بھی اس بات سے واقف ہے، لیکن چونکہ زمین کی عادت ہے نا مٹی ہے، مٹی میں ملانے، یہ ہم اور آپ ہیں جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ہوش نہیں، ہم میں وہ نرمی نہیں جو زمین میں ہے، اور مل جل کے رہنے کا جو جذبہ ہے کہ بیچ میں دشمن بھی آئے تو پیس کر ختم کر دیں، کاش وہ جذبہ ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں کیا سمجھانا چاہتا؟ کاش وہ جذبہ ہوتا کہ ہم مٹی ہیں، ایک ایسے رہیں گے کہ اگر بیچ میں کوئی دوسری شے آئے ہمارے درمیان دراڑ ڈالنے کو تو وہ بھی پس کر مٹی میں مل جائے۔ لیکن نہیں، ہمیں تو کچھ اور سوجا ہوا ہے، مٹی کے اوپر رکھ کر کچھ اور کرتے پھرتے۔ کبیر داس نے بنارس کی سرزمین سے کہا تھا کہ ماٹی کہے کمار سے تو کب روندے گا موہے، ایک دن آئے گا جب میں روندوں گی تو۔ مٹی کمار سے کہتی ہے تو کیا مجھے ملا رہا ہے، جب آئے گا تو میرے اندر نہ تو میں تجھے ملا۔ ایسے موسیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی زمین دو دعوے دار پہنچ گئے لڑائی جھگڑا کرنے لگے، اور وہاں بھی جا کر جلالی پیغمبر کی بارگاہ میں لڑنا شروع۔ ایک کہہ رہا ہے یہ میری زمین ہے حضور، ایک کہہ رہا ہے یہ میری زمین ہے۔ لال میں آ گئے، کہا تمہیں پتا نہیں جسے اللہ رب العزت خود کلام فرماتا ہے، کلام کا اور کلام کا شرف جسے حاصل ہے اس کی بارگاہ میں ہوں، میں چاہوں تو خود زمین سے کلام کرنے کو کہوں، بتائے آپ پیڑ لگاتے ہیں زمین کو، پوچھتے ہیں مٹی اے زمین ذرا یہ تو بتا، یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کی، تو بتا تو ہے۔ زمین کہتی ہے حضور حقیقت تو یہ ہے کہ نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، یہ دونوں میرے ہیں، میرے ہیں۔ پیشتر فقیر صاحب جو کیرلا سے تشریف لائے ہیں آپ کے سامنے اپنا پیغام پہنچائے، انہوں نے کہا کہ مٹی میں جانے کے بعد وہ حدیث پاک ہے کہ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی هذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ سب ہوگا کب ہوگا، جب آپ جائیں، جب آپ مٹی میں جائیں، لیکن یہ سب مٹی میں ملنے سے پہلے ہی ہوگا، بلکہ جیسے ہی آپ قبر کی کوٹھری میں جائیں گے لوگ آپ کو دفنا کر واپس آئیں گے، ویسے ہی آپ سے سوال و جواب ہوں گے، منکر نکیر حاضر ہو جائے گا۔ وہی جانے کے بعد ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جو حافظ ہوں گے، انہی کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ حافظ جائے گا قبر میں تو خود قبر کو معلوم ہوگا بخوبی، کیونکہ قبر تو قبر ہے، روزانہ پکار کر کہتی ہے، جس کی قبر ہے اسی کو پکارتی ہے کہ اے فلاں میرے اندر آنے کی تیاری کرو، ورنہ یاد رکھ میرے اندر عذاب کی طرح کے جانور موجود ہیں، طرح کے عذابات ہیں، ایسے بچھو اور ایسے سانپ ہیں کہ اگر ذرا سا پھونک مار دیں، ذرا سا سانس لے لیں تو دنیا زہر سے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے جاننے کے باوجود کہ اے قبر تیرے اندر آنے والا کون ہے، میری کتاب کا حافظ ہے، حافظ قرآن ہے، لہذا تو اس کے جسم کو کھانا نہیں۔ اب ذرا بتاؤ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھا ہے، اللہ رب العزت ارشاد یہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے ذکر مبین کو، قرآن عظیم کو، اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔ حافظ کون کہہ رہا ہے؟
حافظ تو حقیقت میں اللہ رب العزت ہے. حافظ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے حفاظت کرنے والا. لیکن نسبتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. نسبتوں کا بڑا اثر. حفاظت کا ذریعہ اللہ رب العزت نے حفاظ کا سینہ بنا. حفاظت کرنے کی ذمہ داری اور حفاظت کا ذمہ تو اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے. لیکن اس حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ تو ذریعہ یہی ہے کہ آج اگر ساری کائنات سے قرآن کریم کے نسخے مٹا دیے جائے، ہمارے گھر میں حافظ موجود ہیں، ایک مہینے میں اگر چاہے تو قرآن کریم تیار کر کے آپ کے سامنے کتابی شتابی. تو یہ ساری حفاظت کا نظام کس ذریعے ہے؟ حافظوں کے سینوں کے ذریعے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے چونکہ یہ اللہ رب العزت کی حفاظت کی بات ہے. یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سید الانبیاء، سید المرسلین، تمام نبیوں میں افضل و کوئی ثانی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ صاحب قرآن ہے. قرآن سب سے عظیم کتاب اور قرآن کریم جس پر نازل ہوا وہ سب سے عظیم نبی. اور قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے عظیم، وہ مہینہ سب سے افضل. ٹھیک اسی طرح قرآن کریم جس سینہ میں آ جائے اتر جائے وہ سینہ ہزار سینوں سے افضل ہو جائے. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے نازل کہاں کیا؟ لیلۃ القدر، شب قدر، قدر والی رات. اور قدر والی رات کہاں ہے؟ رمضان کی آخری رات 27 کو زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور آپ 27 یعنی شب قدر کے بارے میں کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ جو شب قدر ہے جس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا یہ خیر من الف شہر. کیا ہے؟ ہزار مہینوں سے افضل ہے. راتوں سے نہیں. یہ نہیں کہ ایک رات جس رات میں نازل ہوئی یہ ایک رات ہزار راتوں سے افضل ہے. نہیں، ہزار مہینوں سے افضل ہے. تو ٹھیک اسی طرح جس سینے میں قرآن نقش ہو جائے وہ سینہ ہزار سینوں سے نہیں بلکہ ہزار سینوں سے. اور اس کی افضلیت کے لیے کیا یہی کم ہے کہ جب اس کا انتقال ہو، جب قبر میں اتارا جائے تو اللہ رب العزت خود اس کی شان کے بڑھاوے کے لیے اور اس کی شان کو زمین پر بتانے کے لیے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے زمین اس کے سینے میں میرا کلام، اس کے سینے میں میرا قرآن، اس کے سینے میں میرے کلام کی آیت نقش ہے. اسے کھانا نہیں، اسے کھانا نہیں. ایک حافظ قرآن کی بات کر رہا ہوں میں، صاحب قرآن کی بات نہیں کر رہا جن پر نازل ہوا. ان کی شان تو بہت رفع والا، لیکن ایک حافظ قرآن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ اے زمین حافظ قرآن جسم میں لگنا نہیں، اسے مٹی میں ملانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تمہارا مٹی ہونا بھی باقی ہے. زمین گزار ہوتی. مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے. کیسے ممکن ہے کہ جس کے سینے میں تیرا قرآن نقش ہو اس کو میں کھاؤں، اس میں میں لگ جاؤں، اسے میں مٹی میں ملا. یہ تو ممکن ہی نہیں. تو جب ایک حافظ قرآن کا حال یہ ہے تو جن کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا ان کا مقام مرتبہ کیا؟ تو بے شک کچھ باتیں کے لیے حفظ قرآن ایک بہت بڑی سعادت ہے جس کی فضیلت آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت کو بھی جانا کتنی اہمیت ہے. حامل قرآن کے فضائل پہ اگر آپ صرف حدیثیں اور روایتیں اقوال آپ جمع کرنا چاہیں تو اتنی موٹی کتاب نہیں، اتنی موٹی کتاب. ہم اور آپ ذرا سی فضیلتوں پہ بہت کچھ چلتے ہیں لیکن اصل فضیلت کے حامل تو ابھی یہی کہ قرآن کریم کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں رکھ چکے. لیکن یہ فضیلت
یہ فضیلت اتنی ہے کہ ان کے والدین کے بارے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے ان کے والدین کو روز قیامت ایسا تاج شرافت پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی کے سامنے چاند سورج بھی مان وہ تاج زر پہنائے، لیکن والدین کو کبھی ناخوش نہ کرنا۔ ان کے لیے اس نصیحت کے ساتھ جو ضروری بات ہے وہ یہ تھی کہ جس طرح آپ نے قرآن کریم حفظ کیا ہے ٹھیک اسی طرح آپ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، دور پہ دور نکالتے رہیں تاکہ یہ حفظ برقرار رہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مقام ہے یاد کرنے کے بعد سمجھنے کا، اور وہ بھی صحیح سمجھنے کا۔ تو اس کے لیے آپ کو مکمل طور پر تعینات ہو جانا ہے، ابھی سے کوششیں کرنی ہے، کیونکہ صرف حافظی لوگ کی وجہ سے جو پریشانیاں ہماری قوم میں آئی ہیں وہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابھی صرف ایک عزت ملی ہے، علم نہیں ملا ہے۔ علم تب ملے گا جب آپ کو سمجھنا شروع کریں گے، یہ جب آپ سمجھیں گے، ورنہ آپ فضیلت کے حامل ہیں، اپنی جگہ ہے۔ ہر ایک کا والد بھی بہت بڑی فضیلت کا حامل ہوتا ہے اپنے بیٹے کے لیے، اور آپ پوری قوم کے لیے لائق تعظیم۔ پیچھے کیوں بیٹھے؟ ہم آگے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو یہ تعظیم قرآن کو ہم سے خوش نہیں رکھ سکتے، اور یہ چلتے چلتے قرآن، یہ چلتے پھرتے قرآن۔ تو عزت اپنی جگہ ہے، لیکن عزت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت بڑے علمی مقام پر فائز ہو گئے۔ ابھی آپ کا بچپن ہے، اور حقیقت جانے کہ حافظ ہونے کا صحیح ٹائم یہی ہے، حافظ ہونے کی صحیح عمر یہی، حافظ ہونے کا صحیح وقت یہی ہے۔ اگر اس سے زیادہ وقت وہ یہ حافظ ہونے کا ٹارگٹ لے کے چل رہا ہے تو پھر ہمارا مشورہ تو یہی رہتا ہے اپنے شاگردوں کے لیے اور اپنے بہن خواہوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اقارب کے لیے کہ وہ حافظ نہ بنے بلکہ عالم کے ہی اگر کچھ سال بھی کورس کر لے علم حاصل ہو جائے گا۔ یہ علم نہیں ہے، یہ ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک عزت ہے، ایک عظمت ہے جو آپ کو ملی۔ اللہ رب العزت مبارک کرے اور بہتر سے بہتر آپ کے مقام میں افزائش فرماتا رہے۔ لیکن اس کے بعد علم حاصل کرنا ہے آپ کو، آپ عربی سے تعلق رکھیں، خاص طور پر آپ علم حدیث سے تعلق رکھیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی کا جاننا ضروری نہیں ہے بلکہ کئی علوم کا، درجنوں علوم کا جاننا ضروری ہے تاکہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں۔ پھر جب آپ سمجھ کر اسے پڑھیں گے تو پھر آپ نماز بھی پڑھائیں گے، تو پھر جو آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اس کا جو اثر آپ کے دل پر مرتب ہوگا وہ آپ کے مقتدیوں تک بھی پہنچے گا۔ اسی لیے میں شروع میں ایک مشن لے کے چلا تھا کہ کم سے کم عربی ہماری قوم کو آنا چاہیے۔ کیوں آنا چاہیے؟ نماز میں دعائیں کیا ہیں؟ جو کچھ پڑھتے ہیں قرآن کے علاوہ دعائیں بھی جتنی ہیں سب کے سب عربی، سب کے سب عربی۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کیا مانگ رہے ہیں پتہ ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی کہ وہ بغیر مانگے بھی نوازتا ہے اور نہ سمجھ میں آئے تو بھی نوازتا ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے تب پیدا ہوگی، طلب تب صادق ہوگی جب آپ سمجھیں گے کہ ہاں اللہ رب العزت سے آپ جب یہ کہہ رہے ہیں نرجو رحمتک، دعائیں قنوت پڑھیں گے، مولا ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، ونخشى عذابک، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، تب نہ دل میں خشیت پیدا ہوتی جب آپ سمجھیں۔ لیکن جب سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اور مانگے جا رہے ہیں، بڑبڑائے جا رہے ہیں، یعنی بکے جا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ طلب لانے کے لیے، خوش و خضوع پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے عوام ہمارے جو مذہبی نمائندے ہیں، حفاظ کرام اور مولوی حضرات، کچھ تو عالم حضرات بھی اللہ کی بنا جن کو عربی کی کوئی بات سے تعلق نہیں، پتہ نہیں وہ عالم ہوئے ہیں یا ظالم ہو گئے ہیں۔ خداوند قدوس ہمیں علماء حق کے ساتھ فرمائے، علماء سو سے دور ہی بچائے رکھے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بندہ دادے حاصل شد فراغ، ما علینا یا اخی الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پینا کو سلام شمع بس میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار ارم تاج دار حرم شہر یار ارم تاج دار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب کیا مت ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں